الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پیارے پیارے اسلام بھائیو، بیان کا الحمدللہ رب العالمین مفتی محمد شہباز صاحب نے بھی فرمائے، اور قبلہ شہزادہ امیر المجاہدین حافظ محمد انس رضوی صاحب تھوڑی دیر انشاءاللہ اتنا تشریف فرماتے ہونے والے چھوڑ جی گزارش کرنی ہے عام لوگاں دے ذہن دے اندر آنے یا رسول لبیک دے جلسے چگے ہیں اللہ رسول دی گال کہنی تھے، ووٹیں دی گال تھے، یہ بھی ووٹ کریں کو دیوہ ہے، موہر کریں دلوہ ہے، اچھا تک یہاں سے کوئی اللہ رسول جا گال ہی سنا اتھا کے ہیں ایسا کوئی یار چس نہیں آئی، اللہ رسول دی کوئی گال نہیں تھی۔ میں ہنے اسلامی بینر میں پیچھے بیٹھا میں گفتگو تھی، یہ دل کو تکلیف تھی یہ کہ سارے لوگاں دے اندر یہ سمجھ نہیں کہ اللہ رسول دی گال سمجھ دے کہ کوئی ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیو، کیا نماز روزہ صرف اللہ رسول دی گال ہے؟ پیارے اگر نماز روزہ اصلا سارے آدھے یہود و نصارہ دین دے دشمن ہیں، کیا نماز دے دشمن ہیں؟ کیا امریکہ دے اندر مساجد نہیں؟ سوال کیا کرنا پیارے، امریکہ دے اندر، برطانیہ دے اندر، کینیڈا دے اندر، یورپی ممالک دے اندر کیا مساجد نہیں؟ کیا اتھا دین دے مدارس نہیں؟ او پیارے اسلامی بھائیوں، نماز دے دشمن نہیں، او قرآن دے نال انہیں کو دشمنی نہیں، انہیں کو دشمنی اگر نماز تے قرآن نہ ہویا اور اپنے ملک دے اندر پابندیاں لا دے ونہا، مسلمانوں کو نماز نہ پڑھن دے ونہا، دین دے ادارے قائم نہ کرن دے ونہا، لیکن نہیں، انہیں کو اصل دشمنی نماز نہ نہیں، نظام مصطفیٰ نہ ہے، انہیں دی اصل دشمنی۔ انہیں مثال دیکھو، افغانستان دے اندر آج تم کچھ سال پہلے طالبان نے حکومت قائم کی تھی، نظام مصطفیٰ قائم کیتا، قرآن دے نظام قائم کیتا، اور قرآن دے نظام دے منکر ہیں، اور یہودوں نے سارا قرآن دے نظام دے دشمن ہیں۔ انہیں کیا کیتا؟ انہیں اپنی پوری طاقت نال، اپنی نیٹو دی طاقت نال افغانستان دے تباہی مچا دی تھی۔ اگر انہیں کو دشمنی کیا جنہوں انہیں قبضہ کیتے افغانستان تے، کیا انہیں نماز تے پابندی لا دی تھی؟ کیا افغانستان دے مسجد اذان کی آواز نہ تھی دیئے؟ پیارے تھی دی نہ تھی دیئے؟ جتنی عرصہ نیٹو امریکہ دی حکومت افغانستان تے رہی ہے، کیا قرآن تے نماز تے پابندی لگ گئی ہے؟ نہیں، نماز تے قرآن تے جاری ہے، لیکن نظام قرآن تے پابندی لگ گئی ہے۔ انہیں کو دشمنی نظام قرآن نہ لے، انہیں کو دشمنی تاری نماز نہ لیں۔ ایک سازش ہے سارے اندر بیدار کی تیویں دیئے، اس سے اللہ رسول دی گال نہیں تھی۔ پیارے اسلامی بھائیو، جدن تک سیاست مسجد و مسلح تک محدود رہیے، پوری دنیا تے اسلام دی سربراہی رہی ہے۔ جدن اسا مسجد تے سیاست کو، مسلح کو، سیاست کو علیحدہ کر دیتے، اسا تباہ تے برباد تھی گئے ہیں۔ جناب سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، سیاست دا مرکز تے محور مسجد نبوی ہے، پوری دنیا تے مسلمانوں تے غلبہ ہے۔ میرے امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بہن، مرکز سیاست دا مسجد نبوی ہے، آپ امام بھی ہیں، آپ حکمران بھی ہیں، کہ بعد پوری دنیا دے ہوتے الحمدللہ فتوحات دا سلاب ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت امیر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں تک پیارے اسلامی بھائیو سادی مسجد تے مدرسہ، سادی سیاست دا مرکز نہیں ہیں، پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ ہے۔ جنہوں سے کیا کیتے؟ سیاست دے بھی جو مسجد کو انج کر دیتے سے، سیاست کو انج کر دیتے سے، بلکہ تھے پوری دنیا کو اثر در دیتے کم دے کھڑے ہیں۔ اور پیارے اسلام بھائیو، اللہ رسول جا گالی ہیں، سنو
جنا دین طاقت آدھے ول پیچھے چور بھی سدھے تھی وینن، دو نمبر بھی سدھے تھی وینن، بدکار بھی سدھے تھی وینن، کیونکہ دین طاقت آ چکے ہن لین ایدے اڈے پکڑے سو تو بچ سو کہنا۔ اور پیارے اسلام بھائیو، اور اسلام عدل انصاف کا دین ہے، اسلام دی خوبصورتی عدل انصاف ہے، اور جنن دین طاقت ہو سی تو عدل انصاف آسی، جنن دین طاقت نہ ہو سی عدل انصاف نہ آسی۔ مصر فتح تھے جناب سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار عیسائی کا قبضہ ہے، مصر کے عیسائی کی حکومت ہے، آپ نے مصر کو فتح کیتے، مصر فتح تھے گئے کچھ جہانے بعد عیسائی اکٹھے تھی تو جناب سیدنا حضرت عمر بن العاص دی خدمت جائیں کہ سادہ ایسا مجسمہ بنا کے رکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چرائے تھے، کہیں نے مجسمہ کا ناک کٹ کی دے ساکو بدلہ لگایا بھائی، اور فرمایا اصل تو کو اصل مسلمان کے نزدیک تو بہت بھی کوئی اہمیت نہیں، اصل یہ کچھ کروا سکتے ہیں تو آپ کو دوبارہ پتھر کا ناک بڑھا کے لوا دینے ہیں۔ میں نے کہا نہیں صحیح تو صحیح کرو معاذ اللہ، اپنے نبی دا لفظ آنے نے جناب سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تلوار کٹھی ہے، فرمایا خبردار زبان تے ایک لفظ بھی آنا آنا ہے، آپ چلتے رہی ہیں، غصہ جلے کافور تھے ختم تھے، فرمایا انہیں کو علاوہ نسو کیا چاہ دے رہے، انہیں بدلے میں اپنا نک پیش کر دے وہاں، انہیں کہا کو قبول ہے، آپ اپنا نک دے رہے ہو اس پتھر کے بدلے اسا قبول کر رہے ہیں۔ آپ فرمائے ٹھیک ہے سارا نک اسا پیش کرنے ہے کٹ گنو، انہیں کہا نہیں سادہ مجسمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنا تو رکھا ہوا ہے، وہ چوراہے تے رکھا ہوا ہے، اساوی سر عام لوگ دیکھن کہ بدلہ سے کو ملتا پہ۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے، منادی کو حکم نہیں تھا کہ کل مصر دے جو بڑا میدان ہے گھڑ سواری دا سارے جمع تھی وہ منچ لگ گئے، سٹیج لگ گئے، سٹیج لگ چکے، سٹیج تے آپ جلوہ فرماتے ہیں، آپ نے تلوار پادری کو لکھی ہے کہ فرمایا نے لوگوں معاملہ ایویں تھے، انہیں دے مجسمہ جو رہنا حضرت عیسیٰ روح اللہ دا بڑھات رکھا ہے، مسلمانے دے نزدیک اگرچہ کہیں نہ بھی مجسمہ ہوگا تو انہیں کوئی اہمیت نہیں، لیکن فرمایا عدل انصاف دا تقاضا ہے، اساں انہیں بدلے اپنا نک پیش پہ کرنے ہیں، یہ تلوار گنو تو مجمع عام دے سامنے سب نک کٹ گنو۔ اتنے دیری تو مجمع جو سپاہی اٹھے وہ کیسی رکا ہے، ایک منٹ رکا ہے، نک میں کٹا ہے، عیسائی پادری آدھن یہ جھوٹ پہ بولے دے اپنے امیر دا نک بچاونا چاہ دے، اس واسطے پہ آدھے ساکو کوئی نشانی دے دے، انہیں جیب دے وچو پتھر دا نک کٹے جڑا کٹا ہے وہ کہ ایک ہی نوتے میرا نک حاضر ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو جل عیسائیوں نے منظر دکھے پادرے نے تو کیا کر پردان اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھتے مسلمان تھی گئن، فرمایا اے دین عدل و انصاف والا کریں جھوٹا تھی سکتا نہیں۔ اور پیارے اسلام میں عدل و انصاف تو ایسی چیز ہے کہ کافرے کو ہی اپنا بڑھا دے دیئے، لیکن عدل و انصاف مل سی کرن جنن دین طاقت ہو سی پیارے۔ یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔